تو ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایک شخص ہے کہتا ہے غم آ گئے ہیں بڑے، کچھ بتائیں کیا کروں میں، کوئی ذکر بتائیں کچھ بتائیں۔ تو کہتے ہیں خوشیاں آئی تھی زندگی میں؟ کہتا جی وہ تو بڑی آئی تھی۔ تو کہتی خوشیاں ساری تم کاٹو، غم تمہاری جگہ کوئی اور کاٹے۔ صحیح بات جس طرح وہ خوشیاں اس نے دی تھی نا، وہ تو نے پراپر انجوائے کی، اب اس کو بھی انجوائے کرو۔ اور بالکل پھر ایک اور انہوں نے بولا کہ ایک شخص جو ہے ذکر کر رہا تو بڑی اس کی صحت بھی خراب اور بڑی مطلب نا حالت اس کی جو حال تھا نا کرنٹلی جو عام آنکھوں سے جو دیکھا تو بڑے برے حال میں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ ذکر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو ایک شخص آگے کہتا ہے کہ تم اب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے ابھی تو اللہ کو یاد کرنا ہے، سخت گھڑی میں ہی تو اللہ کو یاد، یہی تو ٹیسٹ ہے۔ بالکل تو یہ آج کل کے انسان جو ہے نا وہ اللہ سے دور رہ کے نا کیور ہو، میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں ماڈرن میڈیسن کی میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم اگر خوراک کی ترتیب ٹھیک کر لیں، ہم اپنا لائف سٹائل سیٹ کر لیں، ہم اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، ہم قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، ہم سوچنا تفکر تدبر کرنا شروع کریں، ہم سوچیں کہ بھائی وہ جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جا کے دنیا دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی، تو دیکھ لو کہ بھائی جن لوگوں نے جھوٹی زندگی گزاری تھی، ہم سے پہلے ہم سے بڑے تگڑے لوگ آئے تھے لیکن نام و نشان ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یاد اللہ نے ایسے قائم کر دی ہے کہ جن کو لوگ بھولتے ہی نہیں بولتے نہیں بالکل۔ کتابوں کی شکل میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بس اصل لوگوں بند کو بات ہوئی ہے کہ جب انسان دیکھیں، ویسے تو مشکل وقت میں تو اکثر لوگ اللہ اللہ کرتے ہی ہیں، لیکن اصل شان وہ ہے کہ جب اچھے وقت میں انسان اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ، یعنی جب بالکل انسان اللہ کو یاد بالکل رکھے اچھے وقت میں بھی۔ بالکل اور مسلمان کا تو نظر ہی آخرت پہ ہوتی ہے، جب بھی کوئی الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ 100 اشرفیوں والی ایگزامپل دی، بڑی اچھی ایگزامپل دی آپ نے۔ حضرت عروہ بن مسعود ہیں، بلکہ عروہ بن زبیر ہیں، ان کو ڈومیسکس ہو گئے تو ان کی ٹانگ پہ نا گینگرین ہو گئی، تو دے ہیڈ ٹو کٹ ہز لیگ۔ تو نے کہا آپ کو تیار ہے؟ انہوں نے کہا تیار، اب کیا ورنہ ساری باڈی میں پھیل جائے گی۔ تو نے کہا آپ کو ہمیں نا انٹاکسیکنٹس دینے ہوں گے، کوئی شراب کو مکس کر کے۔ تو نے کہا نہیں، جو اللہ نے چیز مجھ پہ حرام کی ہے نا، میں اسے کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا علاج کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ایسی کاٹو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے ٹانگ کاٹی، اور وہ جو بادشاہ تھا نا، ہی واز نوٹسنگ آل دا اسٹاف، ہی سیڈ آئی نیور سو اے جینٹل مین in my whole life who was so patient. He never said a word except سبحان کے، مطلب اس کو پین کی وجہ سے نا جو ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی۔ اچھا وہ یہاں سے نکلے تو مدینہ سے لوگ آئے اور آ کے پوچھنے لگے، تو کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں ڈونٹ پلے وتھ مائی ہیڈ، میرے لیے سوری فیل نہیں کرنا، بیکاز میں صبر کر کے اللہ سے اجر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، تو ڈونٹ جیسے کہ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا ہم تو آپ کی بات ہی نہیں کرنے آئے، ہم تو یہ آپ کو بتانے آئے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ ہارس ٹیبل میں گھوڑوں سے کھیل رہا تھا، وہ گرا، گھوڑے اس پہ چڑھ دوڑے ہیں، اینڈ ہی ہیز ڈائڈ۔ تو اب یہاں پہ مسلمان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم تو اتنے یار تو ٹانگ بھی لے لی اور ایک ہی دن میں بیٹا بھی لے لیا، یار اتنے آفات مجھ پہ، عالم مجھے کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، تو نے مجھے یہ سیڈ اللہ نے مجھے 4 لمز دیے، 2 ہاتھ اب 2 پاؤں، ایک لے لی تو کیا ہوا، اور 7 اولاد دیے، ایک لے لی تو کیا ہوا۔ سبحان اللہ لقد لقینا فی سبحان اللہ سفرنا ھذا نصبا، مدینہ کہنا بس کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی نا ایگزاسشن دیکھی ہے ہم نے، تھکاوٹ دیکھی اس جرنی میں، اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ سو ایگزیکٹلی مومن، یعنی اگر آپ مینٹلی ٹھیک ہے نا، اور آپ جو اللہ کے ہاتھ میں چیزیں ان کو اللہ کو دے کے رکھتے ہیں، خود رب بننے کی کوشش نہیں کرتے، تو یو آر فائن، یو آر گڈ ٹو گو، آپ میں ہیلدی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو مسائل ہیں نا ہماری اوور تھنکنگ اور بہت زیادہ سوچنا اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لینے کے مسائل، یہ جب ہم نے لینے شروع کر دینا تو پھر ہم فزیکلی بھی ویک ہونا شروع ہو گئے، ڈپریشن انزائٹی کے پیشنٹس بن گئے۔ تو ڈاکٹر سیم اینی فائنل ورڈز، یا ہم اس کو اینڈ کریں بس انشاءاللہ؟ اس میں میں یہی دوسرا یہ کہ لوگوں سے بھی جو سن رہے ہیں کہ انسان کے لیے ہی بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمت دی ہے، تو ایک جو یہ انسان ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے لیے، یہ جو سنگت ہے۔ بالکل تو آپ کی فیملی میں اگر کوئی ایسا ہے پیشنٹ جو انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس کو پراپر اس کی سپورٹ بنے، اور خدا را اس کو وسوسے نہ دیں، کیونکہ آپ کی ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑا میٹر کرتے ہیں، اور اگر تو اس نے بات چیت چھوڑ دی ہے نا تو جا کے دیکھیں کہ وہ کیوں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں، کیونکہ میں اس سے اس لیے بھی مجھے بات شاید نہیں بولنی چاہیے، لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جتنے لوگوں کا یہ میسج چلا جائے اور ان کا فائدہ ہو جائے، کہ آج سے 3 سال پہلے میں اس چیز سے گزرا ہوں، اور
بڑی دوڑ لگائی, بڑا کچھ کیا, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ چند الفاظ تھے کہ جو میرے کانوں تک آئے اور اس کے بعد میری لائف چینج ہوئی. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے ایک آڈیو لگائی کیونکہ بہت زیادہ غم میں تھا, پریشان تھا اور تھوڑی وہ مایوسی تھی, تو کچھ سمجھ لگ رہی تو یوٹیوب پہ تو ایک ویڈیو آئی غم, تو میں نے وہ کلک کر دی. تو یہ وہ الفاظ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. تو آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں یہ آنسو جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. وہ حدیث نہیں سنی کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور انہیں رخصت کیا اور ان کی جدائی کا غم برداشت کیا, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا. تو جو غم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور وہ خوشی جو تجھے اللہ سے دور کر دے اس سے وہ غم بہتر ہے جو تجھے اللہ کے قریب کر دے. اور اس آنسوؤں کو لوگوں سے چھپاؤ, لوگوں کے پاس ویسے ہی بہت سارے غم ہیں, اور ان آنسوؤں کو لے جاؤ رات کی نصف شب اور بارگاہ الہی میں بہاؤ, اور یہ اللہ کا دیا ہوا غم ہے, یہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ٹھیک ہے نا. تو ہے. یہ اور جیسے یہ اینڈ ہوا نا, اور جیسے نہیں ہوتے کرنٹس آیا اس سے, اور پھر اس کے بعد پھر مزید پھر کرتے کرتے پھر وہ ساری جرنی سٹارٹ ہوئی. اور اب میں یہ بات بڑے اس سے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے گزارا اس لیے کیا تھا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں کہ یہ کس طرح سے آپ کی کوالٹی آف لائف ہلا کے رکھ دیتی ہے. لوگ کام سے چلے جاتے ہیں, لوگ چھٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اچھے بھلے کیریئر ان کے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے ڈوب جاتے ہیں صرف کس وجہ سے یہ انگزائٹی اس کو قابو کر لیتی ہے. اور حالانکہ اگر اس کو پراپر طریقے سے آپ اچھی دین کی پورا نچوڑ ہے کہ ہر طرح کی نگیٹیوٹی سے بچنا ہے اور ہر طرح کی پازیٹیوٹی کا حصہ بننا ہے. تو اگر آپ پراپر سنگت اچھی اختیار کر لو گے, اچھی بکس پڑھو گے, اچھے اس محافل میں رہو گے, تو اچھے لوگوں میں رہو گے, تو انشاءاللہ اس چیز سے آپ نکل آؤ گے. بیوٹیفل ورڈس. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.